جی ہاں، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنے لگ بھگ 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے۔ اچانک سمندر میں سخت طوفان آ گیا اور ان کی کشتی کئی دنوں تک لہروں میں بھٹکتی رہی۔ آخرکار وہ ایک اجنبی اور سنسان جزیرے کے قریب پہنچ گئے اور وہاں اترنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو ان کا سامنا ایک عجیب مخلوق سے ہوا جس کے شریر پر بہت گھنے بال تھے۔ بال اتنے ادھک تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس کا سر کہاں ہے اور شریر کا دوسرا حصہ کہاں۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جساسا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اس عمارت کے اندر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہاری خبر سننے کے لیے بے چین ہے۔ صحابہ احتیاط کے ساتھ اس عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑے اور طاقتور انسان کو دیکھا جو بھاری لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے جواب دینے کے بجائے ان سے چند سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اس نے پوچھا، کیا میثاق کے کھجور کے درخت اب بھی پھل دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، ایک وقت آئے گا جب وہ پیڑ پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا بحیرہ تبریہ میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، کیا نبی آخر الزمان محمد ظاہر ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنے لگ بھگ 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے۔ اچانک سمندر میں سخت طوفان آ گیا اور ان کی کشتی کئی دنوں تک لہروں میں بھٹکتی رہی۔ آخرکار وہ ایک اجنبی اور سنسان جزیرے کے قریب پہنچ گئے اور وہاں اترنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو ان کا سامنا ایک عجیب مخلوق سے ہوا جس کے شریر پر بہت گھنے بال تھے۔ بال اتنے ادھک تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس کا سر کہاں ہے اور شریر کا دوسرا حصہ کہاں۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جساسا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اس عمارت کے اندر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہاری خبر سننے کے لیے بے چین ہے۔ کیا نبی آخر الزمان محمد ظاہر ہو چکے ہیں؟